أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومکرم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، میری پیاری پیاری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کرتے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے۔ وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہے، وہ مالک ہے تو ہم مملوک ہیں، وہ خالق ہے تو ہم مخلوق ہیں۔ اس بنا پر ہم اس کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں۔ اس کے بعد درود و سلام کا بے شمار نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ شہنشاہ بطحا جناب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ معزز سامعین، حاضرین، آج کا جو خطبہ ہے، جس کا موضوع ہے، وہ ہے جن، جادو اور اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اس تعلق سے ہم آج آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے مطابق کچھ چیزیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو، مجھے حق بات کہنے کی اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اور حاضرین، جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے نا؟ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین خود بذات خود یہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، تو تم اس کو دشمن سمجھو۔ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ شیطان کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، اور یہ اسی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جن اور جادو، یہ دو چیزیں ہیں، شیاطین اور جادو، جن یا جادو کہہ لیجیے آپ، ہے نا؟ کیونکہ جادو اصل حقیقت میں شیاطین اور جنات سے ہی صادر ہوتی ہے، انہی سے اس کا تعلق ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی ایجاد کہاں سے ہوئی۔ یہ جو جادو کا جو شکل ہے، جادو جو ہے، اس کی ایجاد کب ہوئی ہے، یا اس کی تاریخ کیا ہے، وہ کس بنا پر ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اس پر ذرا غور کرتے ہیں۔ جن اور ابلیس، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے جنات کو پیدا کیا تھا، اور اس دنیا کے اندر، دنیا کے ہر گوشے میں، ہر کونے میں جناتوں کا بسیرا تھا۔ اس سے پہلے جب انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا نہیں کیا تھا تو دنیا کے اندر ہر جگہ پر، چاہے وہ پہاڑ ہو، جنگلات ہو، شہر ہو، ہر جگہ پر جو ہے جناتوں کا بسیرا تھا، جنات رہا کرتے تھے، اور وہ کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں انسانی شکل میں دنیا کے اندر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں، اس وقت شیاطین نے، جناتوں نے مخالفت کی اور کہا کہ کیا ضرورت ہے اس چیز کی، کیا ہم تمہاری عبادت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم بہتر نہیں جانتے، تمہارا رب جو ہے بہتر جاننے والا ہے نا؟ خیر، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے، مٹی سے، جیسا کہ اس کی واقعہ بالتفصیل ہے، ادھر میں نہیں جانا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، خلیفہ بنایا، ہے نا؟ اس کے بعد کیا حکم ہوا؟ جناتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، اور اس کے اندر روح پھونک دی گئی، روح ڈال دی گئی، پھر جنات کی جو ٹیم تھی، جنات کی جو ذریت تھی، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کا سجدہ کرو۔ کس کا؟ آدم علیہ السلام کا، ہے نا؟ تو ان میں سے بعض نے سجدہ کیا اور بعض نے انکار کر دیا۔
یہاں پہ ایک چیز غور طلب ہے، اس سے پہلے شیاطین کا وجود نہیں تھا، اس سے پہلے شیاطین کا وجود نہیں تھا، شیاطین کا کوئی تصور نہیں تھا، یہاں سے شیاطین کا جنم ہوا۔ اور یہ شیاطین کوئی الگ مخلوق نہیں ہے بلکہ جنات کی ہی ایک گروہ ہے۔ کس کی؟ جنات کی۔ یہ چیزیں ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ شیاطین جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ جنات کی ہی نسل سے ہے، جنات کی ہی ذریت سے ہے، اسی سے ہے وہ، ہے نا۔ جب اس نے سجدہ سے انکار کر دیا تو اللہ رب العالمین نے اس کو شیاطین اور مردود شمار کر دیا اور اس کو کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم آج کے بعد سے تم مردود ہو، شیطان ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس کو دھتکار دیا۔ کس بنا پر؟ ایک سجدے کے انکار کے بنا پر۔ کتنے؟ صرف ایک سجدہ۔ آپ ذرا اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہم دنوں رات میں کتنے سجدے کا انکار کرتے ہیں۔ تو کیا ہم شیاطین سے اچھے ہیں؟ خود سے تجزیہ کریں، میں کچھ نہیں بولتا، ہے نا۔ شیاطین نے کیا کیا؟ ایک سجدہ سے انکار کیا تو وہ تا قیامت ابلیس قرار پایا، اور اس کی ذریت سے جتنے بھی پیدا ہوں گے، جتنے بھی لوگ ہوں گے، وہ تمام کے تمام شیاطین گردانا جائے گا۔ اس کی جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ دائمی جو ہے جہنمی ہے، وہ دائمی جہنمی ہے، اسی وقت سے وہ جہنم کا حقدار ہو چکا ہے۔ ایک سجدے کے انکار سے وہاں سے وہ تھتکارا گیا۔ اور شیاطین ایسے نہیں بھاگے، ایسے چلا نہیں گیا، بلکہ اللہ رب العالمین کو چیلنج پیش کیا۔ کیا پیش کیا؟ اللہ رب العالمین خود قرآن کے اندر کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، ہے نا۔ شیاطین نے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ چیلنج دیا کہ میں تیرے بندے کو جو تو نے خلیفہ بنایا ہے، اس کو میں دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر اعتبار سے اس کو گمراہ کروں گا، ہر اعتبار سے اس کو بہکاؤں گا۔ اس نے اس وقت چیلنج کیا تھا، ہے نا۔ اور کیا کہا اس نے؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تم ان میں سے اکثریت کو یہ پاؤ گے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اکثریت کو پاؤ گے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوں گے، وہ اللہ رب العالمین کے تئیں ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ رب العالمین کو ایک واحد لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کریں گے، بلکہ وہ شرک میں، بدعات میں، خرافات میں ملوث ہوں گی، ہے نا۔ یہ شیاطین کا چیلنج تھا اللہ رب العالمین کے سامنے۔ جب اس کو مردود بنا دیا گیا تو اس نے چیلنج لیا اور دنیا سے نکل پڑا، یہاں سے اس کی وجود ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر صرف دو مخلوقات ہیں جس کو مکلف بنایا ہے، یعنی قیامت کے دن صرف دو ہی مخلوقات ایسے ہیں جس کا حساب و کتاب ہونا ہے، جو جنت اور جہنم کا حقدار ہوں گی۔ وہ کون کون سے ہیں؟ اللہ رب العالمین سورہ ذاریات کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنات اور انسان یہ دو ہی مخلوقات ایسے ہیں جو یا تو جہنم جائے گی یا تو جنت جائے گی۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی مخلوق ایسا نہیں ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے قوانین کا، اپنے ضوابط کا مکلف بنایا نہیں ہے، وہ آزاد ہے۔ دنیا کے اندر لاکھوں مخلوقات ہیں، کروڑوں اربوں مخلوقات ہیں، وہ سب کے سب آزاد ہیں، صرف مکلف دو ہیں۔ کون کون سے؟ جنات اور شیاطین۔ جن کے بارے میں، ہے نا، کیونکہ شیاطین، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ شیاطین وہ جنوں میں سے ہے نا، وہ جن تھے پہلے، اصل میں وہ ان کی ذریت جو ہے جنوں سے تعلق رکھتی تھی، وہ اصل میں جن ہے، لیکن جب سجدے سے انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کو مردود گردانا۔ اب جنوں کے بارے میں آپ جان لیجئے کہ جن کیا ہے۔ انسان کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی طاقت کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، شکل و صورت کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، انسان سب پتا ہے ہمیں، لیکن جنوں کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہے نا۔ جنوں کے بارے میں سن لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کئی خصوصیات سے نوازا ہے جنوں کو، اور وہ اہم ہے نا۔ پہلی چیز کہ وہ آگ سے بنائے گئے، جن کی پیدائش اللہ رب العالمین نے آگ سے کی ہے نا، اسی لیے وہ انسان کو دکھتا نہیں ہے اور نہ ہی انسان اس کو دیکھ سکتا ہے۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین نے جن کے اندر ایک چیز ڈالی ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ سفر کر سکتا ہے، سیکنڈوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جنوں کے اندر خاصیت رکھی ہے، اسی لیے آپ نے سنا ہوگا اور آتا ہے حدیث کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی تو جن کیا کرتے تھے؟ آسمان دنیا پر چلے جایا کرتے تھے، آسمان دنیا پر جایا کرتے تھے، اور وہاں سے اللہ رب العالمین کی بات کو کان لگا کر سنا کرتے تھے،
اور ان میں سے کوئی ایک دو بات اچک لیا کرتے تھے. جس سورہ نجم کے اندر پورا ذکر موجود ہے کہ وہ جایا کرتے تھے اور وہاں سے اللہ رب العالمین کی بات کو کوئی ایک بات جو ہے سن لیا کرتے تھے اور پھر وہ دنیا کے اندر لوٹ آیا کرتے تھے, ہے نا. جن جو ہے واپس آتا تھا دنیا کے اندر اور کاہنوں اور نجومیوں کو وہ بات بتا دیتا تھا, اور کاہن اور نجومی کیا کرتے تھے, اس کو جو ہے اس میں ایک بات میں 99 بات کو ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کرتا تھا. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ کے بتا دیا کہ ایک ایسا انسان بچہ پیدا ہوگا جو وقت کا نبی ہوگا, جو فرعون کی جو ہے سلطنت کو ڈھا دے گا. فرعون نے کیا کیا, سب جتنے بھی بچے پیدا ہو رہے تھے سب کو قتل کر رہے تھے نا. تو یہ نجومیوں کو بتایا, وہ وہاں سے اچک لیتا تھا بات. تو اتنی تیزی سے وہ سفر کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے وہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد بند کر دیا. اگر ابھی کوئی جاتا ہے تو وہاں سے اس کو آگ کے درے مار کر بھگایا جاتا ہے نا. تو یہ دوسری چیز ہے کہ وہ بہت تیزی سے چل سکتا ہے. تیسری جو خصوصیات اللہ رب العالمین نے جنات کو نوازا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے شکل اختیار کر سکتا ہے. اس کی دلیل وہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ہے نا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ کے اندر مال زکوٰۃ کا مال کی حفاظت کر رہے تھے. کس کی؟ زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کر رہے تھے کہ شیطان جو ہے انسانی شکل میں آیا اور چوری کرنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے حفاظت کی ذمہ داری سونپی تھی. رات کو وہ پہرے دیا کرتے تھے, چوری کرنے لگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑا اور کہا کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے بہت منت سماجت کی اور یہ سلسلہ 3 دن تک چلتا رہا. آخر میں جو ہے اس نے کہا کہ میں تم کو ایک اچھی بات بتا دوں تو چھوڑ دو گے؟ کہ ہاں چھوڑ دیں گے. اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کے جو ہے دم کر دیا کرو, تمہاری مال کی حفاظت ہو جائے گی. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے بیان کیے اور کہا کہ یہ بات صحیح ہے, گرچہ وہ جو بولنے والا تھا وہ جھوٹا ہے لیکن جو اس نے بات کہہ کے گیا ہے وہ سچا ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیاطین جو ہے, جنات جو ہے, وہ انسانی یا پھر کسی اور چیز کا بھی شکل اختیار کر سکتا ہے. جانوروں کا, سانپ کا, بچھو کا یا پھر انسان کا ہی شکل کیوں نہ ہو وہ اختیار کر سکتا ہے. یہ اس کی خصوصیات ہے. جنوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے, جنوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی عمر جو ہے بہت لمبی رکھی ہے. یہ اس کی خصوصیات ہے. ابلیس اور اس کی ذریت, جیسا کہ میں نے بتایا کہ ابلیس اور اس کی ذریت جو ہے دائمی جہنمی ہے, اور اس کی جو ذریت ہے وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں لگا رہتا ہے. ابلیس اور اس کی ذریت کبھی بھی انسان کا دوست نہیں ہو سکتا. اب دوست نہیں ہے تو کیا ہے بھائی؟ دشمن ہے. اور دشمن اپنے دشمن کو برباد کرنا چاہے گا. کیا کرنا چاہے گا؟ آپ سے اگر کسی کی دشمنی ہوتی ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں اس کے لیے؟ کہ وہ برباد ہو جائے, وہ خسارے میں چل جائے, ہے نا, اس کی موت ہو جائے. یہاں تک کہ دشمنی میں آ کے ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں لوگ, ہے نا. تو جب انسان کے دشمن کھلا ہوا دشمن قرار دیا گیا, اللہ رب العالمین نے شیاطین کو کھلا دشمن کہا ہے, تو کیا کرے گا؟ انسان کے ساتھ دشمنی کرے گا. اور یہی سے اس کا جو ہے شروع ہوتا ہے دشمنی. وہ انسان کی دشمنی کے لیے ہر طرح کا ہتھ کنڈا اختیار کرتا ہے. اور شیاطین کی دشمنی کہاں تک ہے؟ کیا وہ آپ کا جان لینا چاہتا ہے؟ نہیں. شیاطین جو ہے آپ کو جان سے مارنا نہیں چاہتا ہے, آپ کا مالی نقصان نہیں کرنا چاہتا ہے, آپ کا گھر برباد کرنا نہیں چاہتا ہے. وہ ایسا دشمن نہیں ہے, بلکہ آپ کے ایمانی دشمن ہے. وہ کس چیز کا دشمن ہے؟ وہ اس چیز کا دشمن ہے کہ کسی طرح آپ کو ایمان سے نکال کر شرک میں مبتلا کر دے. بس اتنی دشمنی ہے. سب سے پہلی کوشش اس کی یہی رہتی ہے کہ انسان کو توحید سے نکال کر شرک میں ڈال دے. یہ اس کی پہلی کوشش رہتی ہے. اب آئیے ہم سنتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ شیاطین جو ہے کس طرح سے انسان کو بہکاتا ہے اور کس طرح سے اپنی دشمنی نکالتا ہے. سب سے پہلی چیز تو میں نے بتایا کہ انسان کو کسی بھی حال میں شرک میں مبتلا کرنا ہے. اگر انسان شرک میں مبتلا نہیں ہوتا ہے تو پھر انسان کو کیا کرتا ہے؟ وہ انسان کو بدعات کی طرف بھیج دیتا ہے نا. اگر کوئی انسان کو شیاطین اس کو شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور وہ انسان شرک تک نہیں پہنچتا ہے تو پھر انسان کو کیا کرتا ہے؟ بدعات کی طرف بھیج دیتا ہے. بدعات کی تعریف مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. بدعات اس کو کہتے ہیں کہ جو دین کے نام پر بات کو بنائی گئی ہو لیکن وہ دین کی بات نہیں ہو. ایسا عمل جو دین کے لیے ثواب کے نیت سے کی جاتی ہو لیکن قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کا کرنے کا حکم دیا ہے اور نہ اس کی قرآن و سنت میں کوئی اس کی چیز موجود ہو, اس کو بدعات کہتے ہیں. آج دنیا کے مارکیٹ میں جو ہے بھرے پڑے ہیں بدعات سے,
جب انسان شرک نہیں کرتا ہے تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو بدعت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب انسان بدعت سے بھی بچ جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ انسان کو جو فرائض ہے اس سے اس کو برطرف کرتا ہے. جو فرائض انسان جو عمل میں لاتا ہے اس سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے بھی انسان نہیں ہٹتا ہے، اپنے آپ کو جمع رکھتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے. تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ شیاطین کیا کرتا ہے؟ انسان کو سنن و نوافل سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. کتنی کوششیں کر رہا ہے، کس لیے؟ وہ دشمنی نبھانے کے لیے. لیکن ہم شیاطین سے دشمنی نبھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ چیز کرتے ہیں. کیا اختیار کیے ہوئے آپ لوگوں نے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں، ہم نے کچھ نہیں. سو رہے، کھا رہے، پی رہے، جاگ رہے، بس ایسے ہی زندگی ہماری تمام ہوتی جا رہی ہے. لیکن جو شیاطین اللہ رب العالمین سے وعدہ لے کے آیا تھا وہ پورا کر رہا ہے. وہ اپنے کام میں، اپنے مشن میں مشغول ہے، لیکن ہم خواب خرگوش میں سو رہے ہیں، ہے نا؟ تو وہ کیا کرتا ہے؟ سنن و نوافل سے انسان کو غافل کرتا ہے کہ کسی طرح یہ سنن و نوافل سے غافل ہو جائے. جب انسان اس سے بھی غافل نہیں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ جو زیادہ اہم کام ہے اس سے ہٹا کر جو کم اہم کام والی چیزیں ہیں اس میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے. مثلا آج کا جو دور ہے، انسان اپنے فیوچر پلاننگ دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ فیوچر، ہے نا؟ بچہ پیدا ہوا، اس کی فیوچر پلاننگ ہونی چاہیے. ہم ہے، ہماری فیوچر کیا ہے؟ فیوچر کس چیز کی؟ دنیاوی اعتبار سے فیوچر دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہمارا یہ فیوچر ہے ہی نہیں. کیا ہے یہ؟ ایک عارضی زندگی ہے، 50-60 سالہ زندگی ہے. ہمارا فیوچر تو جنت ہے، جہنم سے بچنا ہے، جنت حاصل کرنا ہے. اس کی فکر ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں ہے. بہت کم لوگوں کو اس کی فکر ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے ہم کو بہکا کر دنیا ابھی جو ہے فیوچر پلاننگ دنیاوی اعتبار سے بنا دیا. حالانکہ دنیاوی اعتبار سے فیوچر پلاننگ یہ کوئی پلاننگ ہے ہی نہیں، ہے نا؟ یہ کوئی پلاننگ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کا رزق مقدر میں لکھ دیا ہے، وہ آپ کو مل کے رہے گا. لیکن نہیں، ہمیں پورا ایفرٹ جو ہے، پوری کوشش اسی پہ لگانا ہے جو مختصر سی وقت کے لیے. اگر آپ آخرت کی لامحدود زندگی کے سامنے دنیاوی زندگی کو رکھے تو 1% بھی نہیں ہوتا میرے بھائی، ہے نا؟ یہ مختصر سے پلک جھپکنے کے برابر بھی وقت نہیں ہے یہ جو دنیاوی زندگی ہے. اور ہماری فیوچر کیا ہے؟ جنت حاصل کرنا اور جہنم سے آزادی. لیکن نہیں، شیاطین نے ہمیں بہکا دیا اور ہم دنیاوی پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں. اپنی ذریت کو، اپنی نسل کو جو ہے دنیا کے بڑھاوے میں لگا دیے ہیں اور دین سے کیا کر رہے ہیں؟ غافل کر رہے ہیں. اور یہ شیطان کی کوشش ہے. ان تمام کے بعد پھر انسان کو کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے. انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. ایک چیز یاد رکھیے کہ شیاطین جو ہے آپ کو ہاتھ پکڑ کر کسی گناہ کی طرف نہیں لے کے جا سکتا. یہ اس کے پاس اتنی پاور نہیں ہے. گرچہ اس کے پاس پاور ہے کہ وہ سرعت تیز رفتار کے ساتھ سفر کر سکتا ہے، وہ کسی کی شکل اختیار کر سکتا ہے. اس کے پاس پاور ہے، اس کو لمبی عمر دی جاتی ہے، یہ اس کی جو ہے خصوصیات ہے. لیکن وہ کسی انسان کا ہاتھ پکڑ کر گناہ کی طرف لے کے نہیں جا سکتا. کیا کرتا پھر؟ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے نا؟ دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. اور وسوسوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم. کہ انسان کے دل میں اگر وسوسہ پیدا ہو رہا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وسوسہ ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور وسوسہ پیدا ہونا یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں ایمان کی بقا ہے، آپ کے دل میں ذرہ برابر ایمان موجود ہے. اگر آپ کے دل میں وسوسہ آتا ہے نا؟ اسی لیے نماز میں بھی وسوسے آ سکتے، آپ عبادات میں مشغول ہو اس وقت بھی وسوسے آ سکتے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز میں مشغول ہوتے ہیں لیکن ہمارا ذہن کہیں اور کام کر رہا ہوتا ہے نا؟ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں. یا پھر انسان جو ہے، انسان کو شیاطین کیا کرتا ہے؟ سوچنے پر مجبور کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہے نا، کس نے پیدا کیا ہوگا اس کو، ہے نا؟ آپ کے دماغ میں ایسے بات آئی ہوگی، ہے نا؟ کس نے پیدا کیا اس کو؟ اس سے پہلے کون تھا؟ کیسا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ کیا شکل و صورت ہے اس کی؟ یہ دماغ میں وسوسے سے شیاطین کیا کرتا ہے؟ پیدا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم. آپ کے دل میں وسوسہ شیاطین ڈالتا ہے، لیکن کوئی بڑی بات نہیں ہے جب تک کہ آپ اس تعلق سے بول نہ دے یا پھر کوئی عمل نہ کر دے. آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر یہ انعام دیا ہے، یہ اکرام سے نوازا ہے کہ امت محمدیہ پر دلوں میں آنے والے وسوسوں کا مواخذہ نہیں ہوگا. دلوں میں آنے والے وسوسوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے جب تک کہ آپ منہ سے بول نہ دے اور
اس چیز کو اپنے بدن سے، اپنے جسم سے، اپنے ہاتھ سے عمل میں نہ لائے تب تک وہ گناہ میں شمار نہیں کی جا سکتی ہے نا۔ دوسری کوشش یہ تھی، پہلی کوشش شیاطین کی ہے نا، جو انسان کو بہکاتا ہے، پہلے بڑے کام سے چھوٹے کام میں آتا ہے۔ اور میرے دوستو یاد رکھیے آپ لوگ کہ انسان برائی کے طرف سڈنلی نہیں جا سکتا۔ پہلے انسان چھوٹے کام کرتا ہے۔ چور ایک ہی دن میں چوری نہیں کرتا، وہ اس کی بچپن سے ٹریننگ ہوتی ہے، بچپن سے ہی وہ چیز کو سیکھتا ہے، انالائز کرتا ہے وہ۔ اسی طرح انسان اگر دین سے نکلتا ہے، بدعتی بنتا ہے، بدعات کے مرتکب ہوتا ہے، شرک میں ملوث ہوتا ہے، تو ایک ہی دن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جا کے جو ہے مندروں کی گھنٹی بجانے لگا یا پھر قبروں میں جا کے سجدہ ریز ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ پہلے چھوٹے اعمال کو ترک کرتا ہے، شیاطین اس کو بہکاتا ہے، پھر وہ بڑے کام کو انجام دیتا ہے، گناہ کو انجام دیتا ہے، پھر اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، پھر وہ بے حیا ہو جاتا ہے نا۔ تو وہی طریقہ شیاطین بھی اختیار کرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چھوٹی چیز کو بھی مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ یہ پہلی کوشش ہوتی ہے شیاطین کی دوسری کوشش کہ ابلیس اور اس کی ذریت تکلیف دیتا ہے۔ یہ دو چیزیں اہم ہے نا، کہ ابلیس اور اس کی ذریت، جو ابلیس ہے اور اس کی جو ماتحت رہنے والے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کو تکلیف دیتا ہے۔ تکلیف کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ دشمن ہے نا۔ تکلیف دینے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ دشمنی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اس کو خوشی ملتی ہے۔ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے انسان کو تکلیف دیتا ہے نا۔ اور دوسری چیز، خوش ہونے کے لیے وہ خوش ہوتا ہے اور تکلیف بھی دیتا ہے، اور یہی سے انسان کا جو ہے جادو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، انسان کا وسوسوں کا، اور جو ہے شیاطین کی جو وسوسے ہوتے ہیں اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس کو ہم جادو کہتے ہیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب جنات و شیاطین جب انسان کو پریشان کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس سے اس کا دو فائدہ ہے۔ کتنے؟ دو فائدہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے، اس کو خوشی ملتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ آج اگر کسی کو شیطانی وسوسہ آئے تو کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے تعویذ کے پاس پہنچتا ہے، جادوگروں کے پاس پہنچتا ہے، اور طرح کی چیزوں کو اپنانا شروع کرتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ پہنی یا اس جیسی چیز کو اپنے گلے میں یا اپنے ہاتھ پہ لٹکایا، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ اور جب شیاطین پریشان کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم ادھر ہی بھاگتے ہیں۔ تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، ہے نا۔ اسی طرح انسان اور جناتوں میں دو کیٹیگری ہوتے ہیں، جیسا کہ شیاطین ایک الگ ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو ہے جنات، اس کی بھی دو کیٹیگری ہے۔ اس میں بھی جو ہے ایمان والے ہیں، موحد ہے، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اور اس میں جو ہے برے لوگ بھی ہیں۔ جس طرح انسانوں میں بھی اچھے لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کو ایک جاننے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، جس طرح انسانوں میں ہے، جس طرح برے لوگ انسانوں میں ہیں، اسی طرح جناتوں میں بھی برے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو ہمارا دشمن کتنے ہو گئے؟ ایک تو جنات کی جو وہ کیٹیگری جس کو اللہ رب العالمین نے شیاطین گردانا ہے، وہ کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد جو جنات کی جو برے لوگ ہیں وہ بھی ہمارا دشمن ہے، اور انسان کے جو برے لوگ ہیں، انسانوں میں سے جو برے لوگ ہیں، وہ بھی موحد کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو ہمارا تین دشمن ہے دنیاوی زندگی میں، تین دشمن ہے۔ ان تینوں دشمنوں سے بچنا ضروری ہے۔ صرف جادو جو ہے صرف شیاطین کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، بسا اوقات انسان اپنی انسانی دشمنی کے وجہ سے اپنے بھائیوں پر پریشانی کرنے کے لیے کچھ آسیب کرتا ہے، کچھ جادو کرتا ہے، وہ بھی طریقہ صحیح ہے، اور وہ کرتے ہیں اور کر سکتا ہے انسان، ہے نا۔ جب وہ شیاطین بن جاتا ہے تو تین طرح کے دشمن ہے۔ ان تینوں دشمنوں سے بچنے کے لیے، جیسا کہ کچھ دنوں پہلے شاید پچھلے مہینے میں نے خطبہ دیا تھا کہ شیاطین سے کیسے بچیں، میں طریقہ پورا بتایا تھا میں آپ لوگوں کو کہ اس طرح سے آپ ان تینوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہاں سے پھر جادو کا جو ہے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور انسان کو جادو میں ملوث کرتا ہے۔ کس بیس پر؟ اس بیس پر کہ وہ انسان جو ہے راہ ہدایت سے ہٹ کر شرک تک پہنچ جائے۔ بس جادو کی یہی اصل حقیقت ہے۔ اس کی ایجاد شیاطین کی طرف سے ہے، اور اس کا جو ہے مقصد کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہمیں شرک تک پہنچا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جنات اور شیاطین کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، اس سے حفاظت کی ذرائع مہیا کرے، اور ہم بھی جو ہے اس کی تدابیر اختیار کریں۔ جو جنات اور شیاطین سے بچنے کے جو تدابیر ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرے، نمازوں کی پابندی کرے، اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کریں،
اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں تو گویا اپنے گھر کو آپ قبرستان بنا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جنات اور شیاطین کے وسوسوں سے، ان کی بدفعلی سے، ان کی دشمنی سے ہمیں محفوظ رکھے اور ایمان و سلامتی کے ساتھ دنیا میں دائم و قائم رکھے۔